دنیا میں کچھ نظام بڑے مشہور ہوئے ہیں جو آپ یوں سمجھ لیں کہ اسلام کے پیرالل آئے، یعنی متوازی، اسلام کے متوازی کرنے کی کوشش کی۔ جیسے کہ دو نظام بڑے مشہور ہیں، ایک نظام جسے ہم سوشلزم کہتے ہیں، اس کے ماننے والوں کو سوشلسٹ کہا جاتا ہے۔ دوسرا نظام جسے ہم کمیونزم کہتے ہیں اور اس کے ماننے والوں کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے۔ اب دونوں نظام کیا ہے، یہ اپنے اپنے دور میں بڑے مشہور ہوئے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم کمیونزم کی طرف آتے ہیں، یعنی سوشلزم کی طرف آتے ہیں۔ یہ نظام دیکھنے میں اسلام سے بادی نظر میں بڑا قریب نظر آتا ہے، اور کارل مارکس تھا وہ یہ نظام لے کر آیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اسلام سے، اسلامی نظام سے اس نے کئی چیزیں لی اور کئی چیزیں خود اس نے شامل کر کے ایک نظام بنایا ہے۔ اب بظاہر اسلام سے یہ اس لیے قریب نظر آتا تھا کہ اس میں برابری پر، یعنی ہر چیز برابری پر ہو، عدل پر مبنی ہو، لیکن یہ دیکھنے اور سننے کی حد تک تھا، حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر شخص برابر ہے، یعنی جہاں پر یہ نظام قائم ہے وہاں پر جو کچھ بھی ہوگا ہر شہری کو، ہر سٹیزن کو برابر کے رائٹس حاصل ہیں۔ بظاہر تو بڑی اچھی بات ہے کہ امیر ہو یا غریب دونوں کو برابری حاصل ہے، اسلام بھی یہ کہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ پہلی صف میں اگر غریب پہلے آیا ہے، ایک فقیر پہلے آ کر بیٹھ گیا اور بادشاہ اس کے بعد آیا، تو بادشاہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ پہلی صف میں سے کسی غریب کو اٹھا دے کہ یہ میری جگہ ہے، میں بیٹھوں۔ یہ ہے برابری۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ برابری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سوشلزم میں یہ شور مچایا گیا کہ برابری، تمام شہریوں کو برابری کے حقوق حاصل ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ اور خاص طور پر جو رشیا ہے، یہاں پر یہ نظام نافذ ہوا۔ شروع میں بڑا اس کا پرچار کیا گیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں کی جو منسٹرز تھے، جو بھی تھے، جو حکمران تھے، تو انہوں نے وہ مال صحیح طور پر لوگوں تک پہنچانے سے گریز کیا، اور جو بھی چیزیں آتی اس سے ہڑپ کرتے اور لوگوں کو کم پہنچاتے۔ نام تھا برابری کا لیکن تھا نہیں۔ اسی لیے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے وہ نظام پورا کا پورا زمین بوس ہو گیا، اور آج ظاہر ہے کہ اس نظام پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جو رشیا ہے وہاں پر کسی حد تک انہوں نے رہائش کیا ہوا ہے، لیکن کائنات سے، دنیا سے یہ نظام ختم ہو گیا ہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ نظام ناکام ہوا، ذلت و رسوائی سے دوچار ہوا۔ اس کے اگینسٹ ایک اور نظام ہے جسے ہم کہتے ہیں کیپٹلزم۔ اس میں یہ تھا کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام، وہ تھا اشتراکی نظام، یہ تھا سرمایہ دارانہ نظام۔ اس میں یہ تھا کہ مادر پدر آزادی ہے، اس کا لب لباب میں عرض کر رہا ہوں کہ مادر پدر آزادی ہے، جس کا جو جی چاہے کرے، جو جی چاہے کرے۔ اس کا رزلٹ کیا ہونا شروع ہوا؟ یہ فرانس میں ایک شخص تھا روسو، اس کا یہ نظام تھا جو بعد میں یورپ میں کئی کنٹریز میں رائج ہوا۔ یعنی مادر پدر آزادی اس حد تک دی گئی کہ ہر شخص اپنی جان کا مالک ہے، ہر شخص اپنے مال کا مالک ہے، ہر شخص اپنی پراپرٹیز کا مالک ہے، اس کا جو جی چاہے کرے، جو جی چاہے، اس کی جو من میں آئے وہ کرنے میں آزاد ہے۔ اب اس کا بھیانک انجام کیا ہوا؟ اس کا بھیانک انجام یہ ہوا کہ انسان اپنی حد سے نکلنا شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ جو جی چاہے کرو تو آپ تو پھر حد سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔
پھر یہ ایک نظام لایا گیا، لیکن اس نظام نے اخلاقی طور پر، معاشی طور پر اور عائلی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ شوہر بیوی، شوہر کہتا ہے میں آزاد ہوں، بیوی کہتی ہے میں آزاد ہوں۔ شادی سے پہلے ہی وہ کہتے ہیں ہم دونوں آزاد ہیں، جو چیز چاہے ہم کریں۔ تو شادی سے پہلے ہی، نکاح سے پہلے ہی جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو جاتا ہے۔ پھر کئی عرصے کے بعد نکاح کیا جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد آپس میں رہنے کے بعد بھائی نہیں اب ہمارا ذہن نہیں مل رہا، تم بھی آزاد میں بھی آزاد۔ یہ ہے آزادی کا بھیانک انجام۔ اسی طریقے سے آپ معاشی طور پر دیکھیں، یعنی اکنومیکل انداز میں دیکھیں کہ اکنومی میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ مادر پدر آزادی کہاں لے گئی؟ سرمایہ دارانہ نظام اسے کہتے ہیں کہ اس نے اتنا مادر پدر آزاد کر دیا کہ کمرشلز کے نام پر، یعنی اپنی پروڈکٹ کو، یعنی اس کی مشہورگی کے نام پر آپ دیکھیں کہ عورتوں کو درمیان میں لایا گیا۔ آج یہاں تک بات پہنچ گئی کہ جس اشتہار میں، کمرشل میں خاتون نہیں ہوتی تو گویا کہ وہ کمرشل مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور ہماری مائیں بہنیں بھی اس پر بڑی راضی ہیں، یعنی خواتین کا حال یہاں تک پہنچا دیا، یہاں تک پہنچ گیا کہ انہیں اپنی اشیاء کی مشہورگی کے لیے ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کس قدر ذلت و رسوائی کی بات ہے۔ لیکن اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو اسلام کہتا ہے نہ ہی تم سوشلزم کی طرف جاؤ، نہ کمیونزم کی طرف جاؤ، نہ کہ برابری اتنی زیادہ۔ مثال کے طور پر برابری اس انداز میں کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص سے وہ زیادہ محنت کر رہا ہے، دوسرا شخص سے وہ کم محنت کر رہا ہے، تو کیا دونوں میں برابری ہوگی؟ یہ تو عدل و انصاف کے منافی ہے۔ یہ ان کی برابری کا تصور تھا۔ اسلام میں یہ تصور ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اس سے اللہ رب العالمین اتنا عطا فرمائے گا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا۔ مردوں کے لیے جو وہ محنت کرے، خواتین کے لیے جو وہ محنت کرے، جو جتنی محنت کرے گا اس کو اللہ رب العالمین اتنا عطا فرمائے گا۔ تو اسلام کہتا ہے یہ بھی غلط ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام یہ بھی غلط ہے کہ اتنی مادر پدر آزادی دے دی جائے کہ جو چیز تمہارے پاس ہے وہ تمہاری ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ جان بھی تمہاری نہیں ہے، تم امانت دار ہو، تم امین ہو، یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ یہ کہا تھا نا قارون نے یہ مال میرا، تو فخسفنا به وبداره الارض، اس کے پورے نظام کے ساتھ اسے زمین میں دفن کر دیا گیا، اور کہتے ہیں تا قیامت وہ دفن ہوتا رہے گا۔ اسلام کہتا ہے یہ مال تمہارا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے، مال اس کا ہے، اس نے تمہیں عطا فرمایا، تم اس مال کے امین ہو، امانت دار ہو۔ اسی طریقے سے ہر چیز میں انسان کو امین بنایا گیا ہے کہ تو امانت، تو اس کا امین ہے، اس کی حفاظت کر۔ روز قیامت ایک چیز کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا، تیری جان کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ تجھے اگر بیوی عطا فرمائی، بیوی کو شوہر عطا فرمایا، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے امانت دار ہو۔ تمہیں بچے عطا فرمائے، تم ان بچوں کے امین ہو، ان کی تعلیم و تربیت کرو، مادر پدر آزاد نہ چھوڑو ان کو۔ روز قیامت اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تمہیں جو مال عطا فرمایا، کہاں سے تم نے کمایا، کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، ایک مال کے بارے میں، ایک پیسے کے بارے میں رب تعالیٰ تم سے سوال فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو اسی لیے سارے نظام بیکار ہو گئے، زمین بوس ہو گئے، لوگوں نے اس کو رائج ہوتے ہوئے بھی دیکھا، تباہ و برباد ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ دیکھیں سودی نظام جو ہے نا، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ پیسے کے بل بوتے پر ساری دنیا کو اپنا غلام بنایا جا رہا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے
ایک ملک پوری کوشش کر رہا ہے کہ سارے ممالک اسے تسلیم کریں، جو نہیں کر رہا اس کے ارد گرد گھیرا ایسا ڈالا ہے کہ ان کی زندگی تنگ کر دی گئی ہے، مجبوراً وہ اسے ماننے کی طرف، تسلیم کرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر بھی جسے کہا جاتا ہے، اور یہ اسی نظام کا شاخسانہ ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کو یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اداروں کے ذریعے، مالیاتی اداروں کے ذریعے پوری دنیا کو اور دنیا والوں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ یہ اسی نظام کا نتیجہ ہے جو بھگت رہے ہیں، اور جو نہ مانے اس کے گرد اس کی زندگی اتنی اجیرن کر دو کہ وہ نہ ماننے کے باوجود وقت ایسا آئے کہ ماننے پر مجبور ہو جائے۔ سودی نظام کئی ممالک میں اسے زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔